بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کر دے۔ شیطان انسان سے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیال آتے ہیں اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں اور کبھی غربت کی حالت ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی خیالات میں نمازی گم ہو جاتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزہ، حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہیں جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہشات پھر تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ اپنی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح سے کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت علی شیر خدا کو بتایا کہ میرے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملے پر ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے اور کس طرح سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اسی لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سبھی باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم ان پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا، یہ تو صریح ایمان ہے، اسی لیے تم اس وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد چھڑک دیا کرو، اور ان کو برا سمجھتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی اور تسکین کے لیے کہا ہے، جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو مان لے۔ حدیث محمدی ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے، اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے۔ مومن کے دلوں میں وسوسے کا خیال پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ مومن کو نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ اور جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں اور سوتے، اٹھتے، لیٹتے، گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے شریعت کے خلاف وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا، وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا
है, ये सारा निजाम कौन चला रहा है। नाउज़ु बिल्लाह। शैतान इंसान के दिल में यहाँ तक ख्यालात लाता है कि अल्लाह ताला को पैदा करने वाला कौन है। अगर इंसान पर शैतान इतना हावी हो जाए तो उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करे, ए अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से छुटकारा अता फरमा। एक और हदीस में है कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग हमेशा एक दूसरे से पूछते रहेंगे यहाँ तक कि ये कहा जाएगा मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो आदमी इस तरह का कोई वसवसा अपने दिल में पाएगा वो कहे मैं अल्लाह पर ईमान लाया। एक रिवायत में ये इजाफा है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। ये बात याद रखिए, शैतान इंसान पर उस वक्त तक बहुत ज्यादा हावी हो जाता है जब हम अपने ईमान का दामन हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत में इतना मशगूल हो जाएं कि शैतान खुद ब खुद भाग जाए कि ये मोमिन मेरे शिकंजे में आने वाला नहीं। हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात कायम करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत हर रोज करनी चाहिए, उम्रा हज ज़कात अदा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला एक है और उसकी कोई औलाद नहीं और ना ही उसको किसी ने पैदा किया, वो वाहिद है, सिर्फ वही इबादत के लायक है। हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जिंदगी और मौत देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। हराम कमाई से इज्तिनाब करें, हराम की कमाई खाने से भी शैतान इंसान पर हावी हो जाता है, इसीलिए हमें हराम की कमाई से बचना चाहिए। अगर ये बातें हमारे जहन में छा जाएं तो शैतान कभी भी हमको बुरे ख्यालात में नहीं डाल सकता। एक दफा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अली मुझे हर वक्त बुरे ख्यालात आते रहते हैं और इनसे किस तरह छुटकारा पा सकता हूँ। हजरत अली ने फरमाया कि हराम के कामों से हमेशा इज्तिनाब करो, क्योंकि हराम की कमाई और हराम कामों की वजह से इंसान के दिल में बुरे ख्यालात आते रहते हैं। जब भी तुम हलाल की रोजी खाने के लिए अपने दस्तरखान पर बैठो तो या गफूरू या अल्लाहु या रहमानु पढ़कर फूंक मारो। अगर आप इस अमल को अपना लोगे तो तुमको बुरे ख्यालात आने बंद हो जाएंगे। लिहाजा इन वसवसों का इलाज के लिए अल्लाह से पनाह मांगते हुए मंदरजा झेल अमाल करें। नंबर 1 आऊज़ु बिल्लाह का विर्द करें। नंबर 2 आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही का विर्द करें। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के पास आकर कहता है किसने आसमानों को पैदा किया, वो कहता है अल्लाह ताला ने। वो अगला सवाल करता है किसने जमीन को पैदा किया, वो कहता है अल्लाह ताला ने। सवालात का ये सिलसिला जारी रहता है यहाँ तक कि वो ये कहता है किसने अल्लाह को पैदा किया। जब कोई इस चीज को महसूस करे तो कहे आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ। नंबर 3 हुवल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा है वही अव्वल और आखिर और जाहिर और बातिन है और वो सब कुछ जानता है। नंबर 4 वकुल रब्बा आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बा अन यहदुरून। तर्जुमा है और तुम अर्ज करो कि मेरे रब तेरी पनाह शैतान के वसवसों से और ए मेरे रब तेरी पनाह के वो मेरे पास आए। इन सब का कसरत से विर्द भी हर तरह के शैतानी शकूक को वसवसों के दूर करने में मुफीद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिल से तमाम वसवसों को दूर फरमाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।